اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور صلوات عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اعملوا آل داود شکراً، اے آل داود تم شکر بجا لاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، جو تھینکفل اور گریٹفلنس ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، میں نے تمہیں جو ہے وہ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور میں نے تمہیں قلب دیا، اور لیکن فرماتا ہے کہ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ پھر بھی تم میں سے بہت کم ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اور آج کی اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ شکر الہی کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں گفتگو کریں۔ ہمارا عنوان اور ٹاپک وہی رہے گا کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ان دا لائٹ آف کنٹمپریری چیلنجز۔ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ جتنی بھی ہماری مجالس ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہماری پیوریفیکیشن آف ہارٹ، ریفائنمنٹ آف آور ہارٹ اور ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ اور پیوریفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی چاہے وہ کوئی بھی پہلو ایسا کہ چاہے اس کا تعلق ہمارے بلیف سسٹم سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری نیت سے ہو، ہماری انٹینشن سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان سب کا ایک الٹیمیٹ گول ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں سینس آف پرپز حاصل نہیں کریں گے، جب تک سینس آف پرپز یعنی بامقصد ہونا اپنی زندگی میں، جب تک ہم اس مقصدیت کو نہیں سمجھیں گے، اور ہماری زندگی میں ہم جب تک ہدف اور وسیلے کے درمیان ہم تمیز نہیں کریں گے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری زندگی میں وسیلہ کون سا ہے اور مینز کون سے ہیں اور ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کون سا ہے، اس وقت تک ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا جتنی بھی ہم عبادات انجام دیتے ہیں ان کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے اور گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہمارے دل پر اور ہماری روح پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کوئی اور اپنا عقیدہ ہمارا ہے، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبوت پر، امامت پر، ولایت پر، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا فیتھ ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ہماری ذات سے ہونا چاہیے۔
یعنی یہ سوال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ایک مومن شخص وہ ہے، ایک وہ شخص جس کو ہم اسپریچول پرسن کہہ سکتے ہیں، وہ شخص کے جو روحانی ہے، جو شخص معنوی ہے، انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی اہم کریکٹرسٹکس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اسپریچول پرسن ہیں تو پھر ہمارے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، لیکن اس میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ اسپریچول پرسن وہ ہے کہ جب اس کو جو ہے عقیدے کا سامنا ہوتا ہے، جب وہ کوئی عقیدہ اپنانا چاہتا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے، دو کوسچن اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فلاں چیز کا میرے سے رابطہ کیا ہے، میرے سے کیا تعلق ہے اس کا، اور دوسرا یہ کہ میری اس سلسلے میں ذمہ داری کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مجالس میں آتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، ہم عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، تو ایک اسپریچول پرسن اور نان اسپریچول پرسن میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی اسپریچول پرسن ہوگا تو وہ پہلے اپنے سے یہ سوال کرے گا کہ اس عزاداری کا میری ذات سے کیا تعلق ہے، اس عزاداری کا میری روح سے کیا تعلق ہے، اس عزاداری کا امام حسین کو یاد کرنے کا، اس میں مجھے اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کا جو میں مجالس میں آتا ہوں اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے۔ اور پھر دوسرے اسٹیج کے اوپر اس کے لیے سوچتا ہے کہ میری اب ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، مجھے اس سلسلے میں کرنا کیا ہے، مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسپریچول پرسن جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کس لیے جو ہے ایک چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، کس لیے وہ اٹیچ ہے۔ اس لیے کہ چونکہ میرے ماں باپ یہی کرتے تھے، کیا اس لیے کہ میری سراؤنڈنگز ایسی تھیں، کیا اس لیے کہ میرے دوست تھے، میرے احباب تھے، جو سرکمسٹانسز تھے میرے لیے زندگی کے، چونکہ وہ ایسے تھے لہٰذا میں یہ کام کرتا ہوں عادت کے طور پر، لیکن میرا علم اس میں نہیں ہے، میری آگاہی اس میں نہیں ہے، میری معرفت اس کے اندر نہیں ہے، میری توجہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کا میرے لیے کیا فائدہ ہے، میری ذات کے لیے، میری آخرت کے لیے، میری عاقبت کے لیے۔ اس دنیا میں اگر میں فرض کرتے ہیں کہ امام حسین کا غم مناتا ہوں تو واقعاً عملی طور پر مجھ میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں مناتا، جو عزاداری نہیں کرتا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہر شخص اپنے آپ سے نہیں کرتا، صرف وہی شخص کرتا ہے کہ جس کو اسپریچولیٹی کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو اسپریچولی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، کہ بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے کان دیے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور تمہیں میں نے قلب عطا کیا، تمہیں میں نے ہارٹ عطا کیا، اور پھر بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہے لعلکم، یہ لعلکم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کیٹیگوریکلی یہ بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ شاید والی بات ہے کہ میں ایک چیز کو تمہارے لیے واجب کرتا ہوں، ایک حکم ہے تمہارے لیے، چاہے وہ مستحب کی صورت میں ہو، چاہے وہ وجوب کی صورت میں ہو، اور اس کے تمہارے اوپر اثرات یہ ہیں، تم نماز پڑھو تاکہ یہ تمہیں برائیوں سے روکے، اقم الصلاۃ للذکری، تم نماز پڑھو تاکہ تم میرے ذکر تک پہنچ سکو، تاکہ تم ذکر کی منزل تک پہنچ سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے گزشتہ امتوں پر میں نے روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اگرچہ تقوی جو ہے وہ روزے کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے،
یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان روزہ رکھے لیکن وہ تقوی کی منزل پر نہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم روزہ رکھو، لیکن چونکہ عبادت کا ایک پہلو ظاہری ہے اور دوسرا پہلو اسپریچول ہے، یا اس کی اصل اسپرٹ ہے اور اس کی اصل روح ہے، جب آپ عبادات کو اس کی روح سے خالی کر دیں گے تو پھر اس عبادت کا کوئی اثر ہماری ذات پر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی اہم نعمتیں عطا کی، تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ آنکھیں نعمت ہے، یہ سننے کے لیے کان نعمت ہے، یہ انسان کا دل اس کے لیے نعمت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شک ہے مجھے شاید تم میرے شکر گزار ہو سکو۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم جب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، اگر آپ واقعاً یعنی خلوص دل کے ساتھ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم فوراً جو ہے سوچیں گے اور کہیں گے کہ واقعاً ہم ہمیشہ جب نماز پڑھتے ہیں، جب ہم دوسری عبادات کو انجام دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن سے یہ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے ہمارے اس بات سے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں دنیا میں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شکر کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید جس چیز کو ہم شکر سمجھتے ہیں شاید اللہ کی نگاہ میں وہ شکر نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کو قبول نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ بڑی خوبصورت عبارت آیت اللہ مطہری کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی بات کی تھی کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا so it was stunning for me، یعنی بہت ہی حیرت زدہ تھا میں کہ یہ انہوں نے کیا بات کی، اور میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کتنی ڈیپتھ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شکر ادا کرتے ہیں زبان سے کہ پروردگارہ تیرا شکر، ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، نماز میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ شکر ہے، یہ حقیقت شکر نہیں ہے، یہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا قلب ہمارا ساتھ نہیں ہوتا، ہماری روح ساتھ نہیں ہوتی، ہمارا ذہن ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے لیے فاتحہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن صرف ہماری زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو قلب ہے وہ اس مرنے والے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ہم جب شکر ادا کرتے ہیں تو وہ شکر جو ہے جس کو زبان سے شکر کہتے ہیں وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت شکر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دعا دل سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم دل سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، جب ہمارا قلب ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے اس بڑی امپورٹنٹ دعا کی تلاوت کی، وہ لوگ کہ جو مریض ہیں، جو لوگ سکھ ہیں، جو انہوں نے درخواست کی ہے ہمارے لیے، ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام مریض مومنین جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان ایام کے صدقے میں، حضرت سید السجاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عنایت فرمائے۔ تو ہم جس وقت ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم نے یہ جو ہے ابھی آیت پڑھی کہ جو ہم مریضوں کے لیے شفا یابی کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ،
لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سا میسج رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہی ہوں کہ جو جواب دیتا ہوں، اگر تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں رسپونڈ کرتا ہوں، لیکن کن کو رسپونڈ کرتا ہوں، کن کو میں جو ہے وہ جواب دیتا ہوں؟ اَمَّن یُجِیبُ وہ وہی ہے کہ جو جواب دیتا ہے مسترہ، کہ جن کے قلب مستر ہوتے ہیں، کہ جو ڈسٹریسفل ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ہارٹ ڈسٹریسفل نہیں ہے، اگر انسان کا قلب مسترب نہیں ہے، تو پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے دعا کا اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم شکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ انبیاء کی صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اور ان کو خراج تحسین جو ہے پیش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نوح وہ ہیں کہ جو عبد شکور ہیں، ایک ایسا بندہ ہے کہ جو صحیح معنی میں شکر ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، پلورل ٹینس استعمال کیا ہے کہ شاکرن لِأَنْعِمِهِ، یعنی حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جو تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی کہ جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا نہیں کیا، اور جب ابراہیم نے ہر نعمت کا شکر ادا کیا تو تب ہم نے مقام نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ حضرت ابراہیم کا بہت سخت اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ ایک وہ مقام کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت کے لیے انتخاب کیا، اور ایک وہ مقام کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تمام امتحانات سے حضرت ابراہیم کو گزار دیا، اور وہ سخت ترین امتحان کہ جو بیٹے کی قربانی کا امتحان تھا، کہ بچے کو ذبح کرنے سے متعلق امتحان تھا، جب حضرت ابراہیم اس امتحان میں پورا اتر گئے تو پھر ہم نے ان کو امام بنایا لوگوں کے لیے، ہم نے مقام امامت ان کو عطا کیا، ہم نے مقام ولایت ان کو عطا کیا، اور یہی سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ امامت اور ولایت جو ہے وہ نبوت سے اوپر کا مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہم نے دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اِنَّا هَدَيْنَا سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا أَوْ كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم کفر اختیار کرو یا شکر کرو۔ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن میں ایمان کے ساتھ کفر کو دیکھتے ہیں، لیکن شکر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان نہ ہوگا تو وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا تو حقیقتاً اس کو بھی قرآن نے کافر قرار دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شکر ادا نہ کرنا جو ہے وہ انسان کو کفر کی منزل پر لے جاتا ہے۔ کفر کا تعلق جو ہے وہ صرف ایمان سے نہیں ہے بلکہ شکر سے بھی ہے۔ تو اگر انسان شکر ادا کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کی منزل پر یا کفران نعمت کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے چوتھے امام ایک مقام پر فرماتے ہیں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَالشُّكْرِ لِإِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَى الشُّكْرِ۔ بڑی خوبصورت سینگ ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ پروردگارہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، اس لیے کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو اس شکر کے نتیجے میں اس کے بعد ایک اور شکر کی ضرورت پڑتی ہے، میں محتاج ہو جاتا ہوں کہ تیرے اس شکر کا میں شکر ادا کروں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک وہ شکر ہے کہ جس کا اسپیکٹ جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہے،
یعنی فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلیسنگ ہے، کوئی باؤنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو آپ شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ والا شکر جو ہے یہ میٹیریلسٹک جو ہے وہ اس کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. میں جب تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو اس کے بعد مجھے ایک اور شکر ادا کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو نے جب شکر ادا کرنے کی توفیق دی تو اس توفیق پر پھر مجھے تیرا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کی توفیق جو ہے وہ والا شکر جو ہے وہ اسپریچول پرسپیکٹیو رکھتا ہے، وہ اسپریچول آسپیکٹ رکھتا ہے. تو دو قسم کے شکر ہمیں سمجھ آئے، ایک وہ کہ جو ظاہری دنیاوی نعمتوں پر ہے، اور ایک اس توفیق پر ہے کہ جس کو ہم عام طور سے جب توفیق کی بات آتی ہے تو ہم عام طور سے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جب ہم کبھی کبھی انگلش میں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپرچونٹی عطا کی، تو نے ہمیں اسٹرینتھ دی، تو یہ ہمیں ایک قسم کی توفیق، انگلش میں بہت مشکل ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا. لیکن جو تھوڑا سا میں رک کر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو توفیق خداوندی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج ہم ذکر امام حسین سن رہے ہیں، اگر آج ہمارے دل میں محبت ہے اہل بیت کی، تو یہ محبت بعد میں پیدا ہوئی ہے، پہلے اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا نہ کرتا تو کبھی بھی ہمارے دل میں محبت اہل بیت کی پیدا نہ ہوتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توفیق ہے کیا چیز؟ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. اور توفیق، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی تین خصوصیات ہیں. مومن کی تین خصوصیات ہیں. ایک یہ کہ التوفیق من اللہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے واعظ من نفسہ، کہ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نفس کے اندر ایک واعظ ہوتا ہے، اس کے نفس کے اندر ایک ایڈمونیشر ہوتا ہے، اس کے نفس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا ہوتا ہے. جب تک انسان کے اندر کا واعظ موجود نہ ہو تو باہر کی دنیا میں کوئی نصیحت کرنے والے کی نصیحت جو ہے وہ ہم پر اثر نہیں کرے گی. جب تک ہمارے اندر ریڈینس نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر پریپریشن نہیں ہوگی، جب تک ہم آمادہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک کسی بھی باہر اور ایکسٹرنل ورلڈ کی، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعلیمات انبیاء و اہل بیت کی صورت میں ہو، کسی کا ہم پر فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود جو ہے اندر سے ہمارا واعظ ہمیں اپنے آپ کو تیار نہ کرے. اور تیسری چیز امام یہ فرماتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے وَقَبُولٌ مِّمَّا يَنْسَهُ، مومن وہ ہے کہ جس میں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی نصیحت کرے، اگر اس کو کوئی تذکر دے تو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں تذکر دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ نصیحت کرنے کا انداز ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ اوفینڈ نہ کریں، کسی کو آپ غصے میں نہ لائیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ کسی بھی قسم کی انہیں نصیحت کی جائے. خاص طور پر جو آج کا دور ہے، جو آج کا زمانہ ہے، جو ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر ایتھیکل اور مورل ایشوز اتنے سنگین ہیں، اور اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج کا بچہ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کچھ کہہ کے دیکھ لیں گھر میں، آپ کو منہ پہ کیسا جواب ملے گا. یعنی وہ
تیار ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کرٹیسائز کریں. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ اس دنیا میں، اس سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں جب موریلٹی نہ ہو، جب ایتھکس نہ ہو، جب اسپریچویلٹی نہ ہو، جہاں پر معنویت اور اسپریچویلٹی کا خلا ہو جس جگہ پر، تو اس کے نتیجے میں جو ہماری تربیت ہوگی وہ بھی یہی ہوگی. تو یہ ایک زمانہ تھا جب بچے جو ہیں وہ واقعاً نصیحت سنا کرتے تھے یا سننے پر مجبور ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی تربیت بھی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے ان کی اصلاح بھی ہوتی تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو توفیق میں 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو توفیق کا تعلق جو ہے وہ ہم آہنگی سے ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد وسائل موجود ہوں، امکانات موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ کے پاس تعلیمی ادارہ ہے، بچہ ہے گھر میں، سب کچھ ہے، لیکن ان وسائل کو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ہم آہنگ نہیں کرے گا، جب تک اس میں ہارمنی پیدا نہیں کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپس میں سازگار نہیں بنائے گا، اس وقت تک ہم تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو توفیق کا تعلق جو ہے ہمارے سراؤنڈنگز میں جو مختلف پاسبلٹیز ہوتی ہیں، جو مختلف پوٹینشلز ہوتی ہیں، جو مختلف چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمارا جو ان کے ساتھ ریلیشن ہے اس ریلیشن کا اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر جو ہے تعلق کا پیدا ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اس نعمت سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دوسری چیز توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے کو طے کرنا آسان بنا دیتا ہے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں ایک اچھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایک سعادت کا راستہ، پراسپیرٹی کا راستہ، کمال کا راستہ، پرفیکشن کا راستہ، اللہ کا راستہ اور تقرب اللہ، اگر ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو قدم قدم پر اس میں آبسٹیکلز ہوتے ہیں، قدم قدم پر اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، قدم قدم پر اس میں مشکلات ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے تو ہمارے لیے اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے، ہمارے لیے اس راستے پر چلنے کو آسان بنا دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، عبادت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایک رجحان پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے اور ہمارے اندر وہ محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن جب تک پہلے ہمارے اندر ایک محبت پیدا نہ ہو، عشق پیدا نہ ہو، جب تک ہمارے اندر ایک انکلینیشن نہ ہو، ایک ٹینڈنسی نہ ہو، اس وقت تک ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے. یہ ٹینڈنسی کہاں سے آئے گی؟ یہ رجحان کہاں سے آئے گا؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ رجحان عطا کر سکتی ہے؟ جب تک اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا نہ کرے، ہم اس وقت تک جو ہے کبھی بھی اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتے. ہمارا دل جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے، اور جو لوگ توفیق جن کو نہیں ہوتی، ان میں سب سے پہلے جو پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے اس چیز کی محبت دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان میں وہ رجحان نہیں پیدا کرتا کہ جس کی وجہ سے اچھائی کی طرف وہ راغب ہوں. یہ لوگ جو اچھائی کی طرف راغب نہیں ہوتے، جو نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، جو عوام کی خدمت کا جذبہ دل میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس رجحان کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو ختم کر دیتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ پروردگارہ تیرے راستے کی طرف چلنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں پروردگارہ ان کو دور فرما، ہمارے راستے کو آسان فرما، ہمارے
ہمارے قلب میں ہمیں قلبی رجحان عطا فرما۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی مشکلات کی گرہ کھول دیتا ہے، یعنی جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو ہماری پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سفرنگ کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگی کی مشکلات کو ہمارے سے برطرف کرتا ہے، اور یہی نام ہے توفیق کا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود۔ امیر المومنین یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا، میں نے اپنے اللہ کو پہچانا بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اور اپنی مشکلات کے حل ہونے سے۔ یہ دوسری چیز جو ہے وہ مربوط ہے توفیق سے، کہ اب آپ دیکھیں کہ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دیتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، ان مشکلات کو حل کرتا ہے کہ جن کے حل کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی مشکلات کو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی مشکلات ہیں، ایسے مسائل ہیں، ایسی مصیبتیں ہیں کہ جو ہم سے بہت جلدی دور ہونے والی نہیں ہے، لیکن امیر المومنین میں اور ہم میں فرق یہ ہے، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں ایسی مشکلات میرے آتی ہیں، ایسے مسائل میرے آتے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مشکلات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں ان مشکلات کو اپنے طور پر حل کر سکوں، ان کو برطرف کروں، لیکن اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک غیبی ہاتھ میری زندگی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اور میری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ ان مشکلات کے دور ہونے سے میں اپنے رب کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ توفیق جو ہے اس کی وجہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کریں، پورا طویل ایک سبجیکٹ ہے۔ کسی موقع پر میرے ذہن میں ہے کہ میں پوری مجلس پڑھوں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو توفیق کا مطلب ایک چیز جو میں اشارہ کروں وہ اس بات سے اس کا تعلق ہے کہ جتنی زیادہ ہماری قوت ارادی ہوگی، جتنی ہمارے اندر کمٹمنٹ ہوگی، جتنا ہماری روح مستحکم ہوگی، جتنا ہم عہد و پیمان ہمارا اچھا ہوگا، جتنا ہم پختہ ارادہ کر کے کسی کام کو انجام دینا چاہیں گے اور ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے اندر مایوسی نہیں ہوگی، ہمارے اندر ہوپلیسنس نہیں ہوگی، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی مختلف آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہماری روح مستحکم ہوگی، اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا، اگر ہم کمیٹڈ ہوں گے، اگر ہمارے اندر کمٹمنٹ ہوگی، تو ہم باہر کی دنیا کو، باہر کی سراؤنڈنگز کو ہم تمہارے لیے فیوریبل بنا دیں گے، وہ تمہارے لیے تمہیں رسپونڈ کریں گی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں، جو لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں شکست کو تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ اپنی زندگی میں ہار کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو فیور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس شکر ادا کرنا، میں واپس آنا چاہتا ہوں اپنے چوتھے امام کی ایک اور روایت کی طرف۔ آپ کی سین، آپ ہی فرماتے ہیں کہ تحمدک نفسی و لسانی و عقلی۔ بہت غور کیجئے گا، ایک 10 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس،
اور پھر میں انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ بڑے امپورٹنٹ نکات کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس ذیل میں شارہ کروں کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، بجا لانا چاہتا ہوں، نفسی و لسانی و عقلی حمدن یبلغ الوفا۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ میں حمد اور شکر بجا لانا چاہتا ہوں 3 راستوں سے، ایک اپنی عقل کے ذریعے سے، ایک اپنے قلب کے ذریعے سے، اور ایک اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شکر کا جو مسئلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور تینوں لیولز کے اوپر ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عقل اور معرفت کا شکر کیا ہوتا ہے، اور قلب کا شکر کیا ہوتا ہے، اور عمل کا شکر کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو پہلا پہلو اور رخ جو ہے اور ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے معرفت اور عقل، یعنی عقل کے شکر کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قلب کے شکر کی بات کریں گے جو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو اب جب ہمارے سامنے کوئی نعمت آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کا تعلق ہماری معرفت سے ہے، اب ہم عمل کی بات نہیں کر رہے ہیں، اب ہم قلب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بات کر رہے ہیں اپنی وزڈم کی، اپنی انٹلیکٹ کی، اپنی ریزننگ پاور کی۔ تو ہم اس کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں یہ ہماری عقل کا شکر کیا ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں، 3 رکن ہیں، 3 پلر ہیں۔ پہلا پلر یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے، نعمت کی تعریف کیا ہے؟ نعمت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس کو ہم نعمت کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو نعمت سمجھیں، اس کا تعلق ہے عقل سے۔ اگر ہم اس کو نعمت سمجھیں ہی نہ، اگر ہم اس کو تصور نعمت ہمارا ٹھیک نہ ہو، جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ کوئی چیز پکڑا دیں جو بڑی قیمتی ہے، تو کیا وہ اس کو نعمت سمجھے گا؟ وہ اس کو نعمت نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح ہمارے سامنے بھی اللہ تعالیٰ قدم قدم پر قرآن مجید میں اسی لیے کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم میری نعمتوں کو گن سکو گے تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم اپنی انگلی پہ گننا شروع کریں گے تو 8 10 11 12 اس سے زیادہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک دیا کہ جہاں ہم آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایجوکیشن دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اچھی جاب دی۔ اس طرح کی چند چیزیں ہم اپنی زندگی میں گن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں قدم قدم پر اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا کہ یہ میری نعمت ہے، تمہارے اندر وہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ یہ میری نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تصور نعمت کا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نعمت کو نعمت سمجھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا پلر اس کا یہ ہے کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ یہ دوسرا اس کا ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں ایک نعمت دے، ہم سمجھتے بھی ہوں کہ یہ نعمت ہے، ہم سمجھتے بھی ہوں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہمیں یہ شعور نہ ہو کہ یہ کس اینگل سے فائدہ مند ہے، یہ کس جہت سے فائدہ مند ہے، کس طرح سے ہم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا کرتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ نعمت ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ برکت ہے، یہ بلیسنگ آف پروردگار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نعمت کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس نعمت کو اپنے لیے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ تو اب سب سے بڑی مثال خود ہمارے لیے ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک نعمت خداوندی ہیں، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق
توفیق دی ہے کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں، ہم اس نعمت کا تصور کریں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، چاہے امام حسین کی ذات ہو، چاہے اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہو، چاہے علی ابن ابی طالب کی ذات ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے قرآن مجید ہو، ان ساری چیزوں کی نعمتوں کو ہم سمجھنے کے باوجود کتنے لوگ ہیں کہ ان نعمتوں سے استفادہ کرنا جانتے ہیں؟ یہ ہے وہ پہلو کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ کیا واقعاً امام حسین کے وجود سے جو ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے پیغام کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کے جو میسیجز ہیں جو ان سے درس لینا چاہیے، جو انہوں نے اصول، چاہے وہ الہی ہوں، چاہے وہ انسانی ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ آفاقی ہوں، ان اصولوں کو انہوں نے متعارف کروایا۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، لیکن فہم قرآن وہی حسین ابن علی جو اللہ تعالیٰ کا شب عاشور یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے تفقہ فی الدین اور معلم اور تعلیم قرآن، کہ پروردگارہ تو نے دین میں غور و فکر کی نعمت عطا کی اور توفیق عطا کی اور فہم قرآن کا علم ہمیں عطا کیا۔ تو امام حسین ہی کہتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کہ ان کے وجود سے ہم کیسے استفادہ کریں؟ قرآن موجود ہے، لیکن قرآن سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے موعظہ بھی ہے، قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے، قرآن تمہارے لیے رحمت بھی ہے، اور قرآن تمہارے لیے جو ہے ایک بیان بھی ہے، قرآن تمہارے لیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم قرآن سے کبھی شفا حاصل نہیں کرتے، قرآن سے کبھی اپنے اسپریچول جو ہماری سکنس ہے، جو ہماری بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو ہماری مادی زندگی میں قدم قدم پر قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے، ان اصولوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیا ہم نہج البلاغہ سے استفادہ کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعمت ہے، ہمیں پتہ ہے اس نعمت کا، لیکن کتنے لوگ ہیں اس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ ایک نعمت ہے ہمارے پاس، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ تو دوسری چیز یہ ہے، عقلی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا یا نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ابھی ہم اللہ کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم ادا کر رہے ہیں، شکر کی بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نعمت کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص ہمیں نعمت عطا کر رہا ہے، جو شخص ہمیں نعمت عطا کر رہا ہے، جس شخص نے ہماری مدد کی ہے، جس شخص نے مشکل وقت میں ہماری ہیلپ کی ہے، جس شخص نے کمیونٹی میں کوئی خدمت انجام دی ہے، تو ہم جو شخص ہمیں کوئی چیز عطا کر رہا ہے تو ہم اس عطا کرنے والے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں منعم، کہ نعمت جو ہے وہ دراصل خود نعمت اور نعمت کا دوسرا رخ، یہ سب وسیلہ ہے اس نعمت دینے والے کو پہچاننے کا، کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس نعمت دینے والے تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک وسیلہ ہے نعمت، اس میں خود اپنی ذات میں اس کی اہمیت نہیں ہے جب تک ہم اس نعمت دینے والے کا شکر ادا نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی جگہ پر ہمارے ہاں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگ کوئی خدمت انجام دیتے ہیں، لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اچھے کام کو سراہا جاتا ہے، لیکن اس شخص کو کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ امام سجاد علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لو حبس عن عبادہ معرفت حمدہ۔ بڑی عجیب دعا ہے امام کی، ظاہراً سپلیکیشن نمبر 51 یا 52 ہے۔ امام علیہ السلام دو مقام پر فرماتے ہیں کہ لو حبس عن عبادہ معرفت حمدہ، کہ پروردگارہ اگر تو نے ہم سے اس معرفت کو روک لیا ہوتا، اس اویئرنس کو روک لیا ہوتا،
آپ ذرا تصور کریں کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے سامنے نعمتیں ہوتی، ہم نعمتوں کو استعمال کرتے اور مسلسل ہمیں نعمتیں ملتی، لیکن ہمیں ان نعمتوں کی معرفت نہ ہوتی، ہمیں ان نعمتوں کا تصور نہ ہوتا، ہمیں یہی نہ پتہ چلتا کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ لو حبسا، دیکھیں حبس کرنا، محبوس کرنا، اگر اللہ تعالیٰ اس معرفت کو ہم سے روک لیتا کہ ہم کسی چیز کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوں. شکر تو تب ادا کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ نعمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہمیں اس نے یہ معرفت دی کہ دیکھو تمہاری فطرت میں یہ چیز میں رکھ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے تو تم اس کا شکر ادا کرو. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ معرفت نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس یہ فہم و ادراک نہ ہوتا، اگر ہمارے پاس جو ہے یہ شعور نہ ہوتا، یہ اویئرنیس نہ ہوتی کہ ہم شکر ادا کریں نعمت پر، تو اور ہم اس کو استعمال کرتے رہتے، مسلسل استعمال کرتے، تو لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ، تو ہم انسانیت کی حدود سے خارج ہو جاتے. آج اگر ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، اگر آج ہم انسانیت کا نام لیتے ہیں، تو ہم اس لیے کہ ہم نعمتوں کا شکر گزار ہو سکتے ہیں، ادروائز ہم حیوانیت میں داخل ہو جائیں گے، ہم حیوان بن سکتے ہیں. تو اگر ہم انسان ہیں تو اس کی وجہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. اور پھر ایک اور مقام پر امام یہ فرماتے ہیں الحمدللہ علی ما عرفنا منہ نفسہ، ہم حمد ادا کرتے، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، وَأَلْحَمْنَا مِنْ شُكْرِهِ، اور تو نے ہمیں الہام کیا، انسپائر کیا تو نے ہمیں شکر سے، کہ ہمارے دل میں تو نے یہ صلاحیت عطا کی کہ پروردگارہ ہم تیرا شکر ادا کریں. پھر امام فرماتے ہیں وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِالرُّبُوبِيَّتِهِ، اور اس راستے سے تو نے علم کے ابواب ہمارے لیے کھول دیے ہیں. اگر ہم علم کے ہزاروں ابواب تک پہنچتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. صلوات پڑھ دیجئے بس عزیزان محترم، یہ دو باتیں جو شکر کے حوالے سے، تین نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. انشاءاللہ میں گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ شکر ادا کرنے کے واقعاً عملی طور پر فائدے کیا ہوتے ہیں، اس دنیا میں ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، ہم کون سی مشکلات جو ہیں ہم اس سے دور کر سکتے ہیں. اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پریکٹیکل چیزیں جو ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں، لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. کل کے لیکچر میں اس کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. اور ہم نے کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ جب ہم نے حر کے مسائل پڑھے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک اسٹریٹجی تھی. مدینہ سے مکے اور مکے سے کربلا تک کے سفر میں امام حسین علیہ السلام کے مد نظر ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی، اور وہ ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے اور ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے پورے اس سفر کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے مدینہ سے مکے اور مکے سے پھر کوفے کی طرف اور کربلا کی طرف آپ نے سفر کیا. مختلف قسم کے افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی. بعض افراد کے ساتھ امام نے زیادہ ٹائم نہیں دیا یا اس سے ملنا پسند نہیں کیا، لیکن بعض شخصیات ایسی تھیں کہ جن سے امام حسین نے خصوصی طور پر ملنے کی خواہش کی اور ان کو بلایا اپنے پاس. اس کی وجہ کیا تھی؟ جس طریقے سے حر کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حر کی زندگی کو تبدیل کرنے میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے حر کو اپنی مادر گرامی کی ذات کی طرف متوجہ کیا. اس لیے کہ امام حسین یہ جانتے تھے کہ یہ حر وہ ہے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں
کہیں نہ کہیں کسی موقع پر محبت اہل بیت موجود تھی، کہیں نہ کہیں اس میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم کہیں بھی چھوٹی ترین اگر اپرچونٹی ہو تو ہم اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زہیر ابن قین جو آپ کا عظیم صحابی تھا، آپ کا عظیم ساتھی تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ادھر امام حسین نے جو ہے مکے سے اپنا سفر اختیار کیا، ادھر اس نے بھی کسی کام کے لیے ایک مکے سے اپنا سفر اختیار کیا۔ یہ جانتا تھا امام حسین علیہ السلام ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، لیکن یہ جانتا تھا کہ میں امام حسین کے سامنے نظریں نہ ملاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بھی اپنا قافلہ لے کر کوفے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوں۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے، دوسری طرف زہیر بن قین نے اپنا خیمہ لگایا، لیکن اس نے کوشش کی کہ امام حسین سے میری نظریں نہ مل سکیں۔ لیکن عزیزو، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر زہیر اور امام حسین کا خیمہ ایک جگہ پر خیمے موجود ہیں، بس یہی وہ وقت تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہ زہیر اپنے خیمے میں بیٹھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کھانے میں مصروف ہے کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ چلا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس کو کہو اجب الحسین، کہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے، حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب زہیر ابن قین کے خیمے کا پردہ الٹا اور پھر یہ قاصد آیا اور کہا کہ زہیر تمہیں فرزند رسول بلاتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زہیر پر کوئی سختہ طاری ہو گیا ہو۔ عربی کا ایک محاورہ ہے وہاں پر استعمال ہوا کہ جیسے سر پر پرندہ بیٹھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ سکتے میں آ گیا، ایک مرتبہ وہ کانپ گیا اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ امام حسین کو کہ سوال کا اور قاصد کو جواب مثبت دے یا مثبت نہ دے۔ اتنے میں زہیر کی بیوی اور زوجہ نے، اس زوجہ کی دو خوبیاں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ وہ عارفہ بھی تھی اور مومنہ بھی تھی، وہ صاحب عرفان بھی تھی اور صاحب ایمان بھی تھی۔ اس عارفہ اور مومنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ زہرا کا لال جو ہے ان کے قاصد آیا ہے اور زہیر جو ہے کوئی جواب نہیں دے رہا، تو ایک مرتبہ یہ بی بی تڑپ کر خیمے میں داخل ہوئی اور زہیر کو خطاب کر کے کہا، اے زہیر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ فاطمہ کا لال تجھے بلا رہا ہے اور تو اس کا جواب نہیں دیتا؟ عزیزانو، یہ سننا تھا۔ تو ایک مرتبہ زہیر خیمے سے نکلا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جانے کے لیے۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہیر جب امام کی طرف جا رہا تھا اور جب وہ خیمے سے امام کے باہر نکلا تو اب یہ وہ زہیر نہیں تھا جب امام حسین کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہاں جا رہا تھا اس کے چہرے پر اداسی تھی، اس کے چہرے پر افسردگی تھی اور عجیب قسم کی پریشانی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ امام حسین سے ملتا ہے، نہ جانے امام حسین نے اس کو کیا کہا۔ کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ امام حسین میں اور زہیر بن قین کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی، لیکن تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ جب یہ زہیر امام حسین کے خیمے سے نکلا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ عزیزانو، یہ خیمے میں واپس آتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ خیمے کو جو ہے وہ بند کر دو، اور اس کے بعد وصیت کرنا شروع کرتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی زوجہ کے بارے میں یہ وصیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ جو مومنہ بھی ہے، جو عارفہ بھی ہے، وہ یہ آ کر زہیر کو یہ کہتی ہے کہ اے زہیر، مجھے معلوم ہے کہ تو اعلیٰ ترین کمال کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اے زہیر، مجھے معلوم ہے کہ تو فرزند زہرا کی رکاب میں اب
شہید ہو جائے گا۔ اے زہیر مجھے معلوم ہے کہ قیامت میں حسین کی شفاعت تجھ کو نصیب ہوگی، لیکن زہیر آج میں تجھ سے ایک التجا کرتی ہوں کہ تو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ آج میں تیرے دامن کو پکڑتی ہوں صرف اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے دن حضرت زہرا میری شفاعت کریں گی۔ عزیزارو، زہیر جیسی عظیم شخصیت کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوتی ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے سرہانے، ان کے سرہانے پہنچتے ہیں، اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور قاتلان زہیر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس وقت یہ ایک واقعہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، لیکن جس اہم واقعے پر میں آج کے مصائب ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی مجلس میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ جس میں اسلام کی ہمیں مجسم تصویر نظر آتی ہے۔ اگر ہم اسلام کے نظام اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمت کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں، اگر اسلام کے نظام عبادات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر دنیا والے اسلام کے نظام مساوات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کربلا میں آئیں کہ جب جون نامی وہ سیاہ غلام جب اپنے مولا سے کربلا کی جنگ میں اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس کو یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ اے جون، تو نے ہمارے خاندان کی بہت خدمت کی ہے، اے جون ہم جانتے ہیں کہ جب سے تم آزاد ہوئے ہو تم نے اس گھرانے کو نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے تو تم آزادی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارو۔ عزیزارو، جون التجا کرتا رہا لیکن حسین منع کرتے رہے۔ اب جون نے ایک ایسا جملہ کہا کہ حسین ابن علی سے رہا نہ گیا، اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ جون اپنے مولا کے پاؤں میں گر جاتا ہے، آپ کے پاؤں چومتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے مولا مجھے معلوم ہے آپ مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دینا چاہتے۔ ارے میں کہاں اور شہادت کی سعادت کہاں، میری سیاہ رنگت کہاں، شہادت کی سعادت کہاں، میرا بدبودار جسم کہاں اور یہ شہادت کی عظمت کہاں۔ عزیزارو، یہ کہنا تھا، امام حسین نے اجازت دی، یہ جون نامی غلام کربلا کی زمین پر گرا، حسین نے اپنے آپ کو اس کے سرانے پہنچایا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگارا اس کے چہرے کو پر نور فرما، سفید فرما، پروردگارا اس کے بدن کو خوشبو عطا فرما، پروردگارا قیامت کے دن اس کے اور اہل بیت کے درمیان آشنائی فرما۔ اور وہ دوسرا غلام جس کو رومی ترک غلام کہتے ہیں، عزیزارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ کربلا کی زمین پر گرتا ہے حسین اس کو اپنے سرانے پہنچتے ہیں اور اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، کربلا کی تاریخ میں صرف 2 مقام ایسے ہیں جب امام حسین نے اپنا رخسار کسی کے رخسار پر رکھا ہو، ایک یہ رومی ترک غلام تھا اور دوسرا جوان فرزند علی اکبر تھے کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے وَزَا خَطَّهُ عَلَى خَطِّهِ، حسین نے اپنا رخسار اپنے بیٹے علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔